بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کیا ہوا خورشید؟ وہ تمہاری جیپ کہاں گئی؟ وہ تو میاں جی ڈاکو لے گئے۔ وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں اس میں بھر کر ابھی بھاگے ہیں اور تم دنیا پی کر بیٹھے تھے یہاں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے چاچے آ گئے ہیں۔ میاں جی بس تھاڑ کر کے ایک سٹ پیچھے سے کسی نے میری کنپٹی پر ماری اور میں الٹ گیا، پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ اچھا تم اب اٹھو اور ان سب کو ابھی دوسری جیپ میں بٹھا کر اسپتال پہنچاؤ، ادھر بہاول نگر میں، باقی باتیں ہم دیکھ لیں گے۔ میرا تو دماغ ہل گیا ہے میاں جی، وہ اشرف لے جائے گا جیپ کو چلا کر، اپنا یہ جلال بھی ڈرائیور ہے جی۔ وہ دونوں ہوش میں تھے اور اب خیمے کے الٹے ہوئے بانس اوپر اٹھانے میں مصروف تھے۔ میں نے تمام زخمیوں کو دوسری جیپ میں بٹھایا اور اشرف سے کہا کہ وہ انہیں فوراً اسپتال لے جائے۔ عبدالحی پروڈیوسر، کیمرہ مین اور عاطف کے علاوہ میں نے سلیم کو بھی جیپ میں ڈال دیا تھا، انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اتنے میں الماس بھی وہاں آ پہنچی۔ اس نے اسپتال کی بات سنی تو بولی، ٹھیک ہے ان کو تو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اوف میرے اللہ، میرا تو دماغ سن ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے الٹے ہوئے خیمے کے سامنے ہی ریت پر ڈیس ہی گئی۔ صابرہ اور کریم بی بی اس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ دونوں ایکسٹرا لڑکیاں روبی اور لیلا اس کے لیے دری اور تکیہ اٹھا لائیں اور اسے ریت پر بچھا کر انہوں نے الماس کو اس پر لٹا دیا۔ ان کے لیے چائے بناؤ کریم بھی، یہ بہت تھک گئی ہیں، روبی نے الماس کا سر دباتے ہوئے کہا۔ اشرف اسی وقت جیپ کو سٹارٹ کر کے بہاول نگر کی طرف چلنے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ جا بیٹھا۔ میں ان دونوں آدمیوں کو اٹھا کر لانا چاہتا تھا جو ادھر ٹیلے کے پاس ہماری گولیوں سے مر گئے تھے۔ ابھی بھی میرے ساتھ آ گیا، بولا ان کی لاشیں ادھر لے آنی چاہیے، پتہ تو چلے گا کہ وہ ہیں کون یہ لوگ، ان کو پولیس کے سامنے تو رکھ سکیں گے۔ میں اسی لیے ادھر جا رہا ہوں، تم یہ بات الماس کو بتا دو، میں اسے کہہ آیا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد جب ہم ٹیلے کی دوسری طرف پہنچے تو یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ ان دونوں آدمیوں کی لاشیں وہاں سے غائب تھیں۔ وہ لوگ فلم یونٹ کی جیپ کو لے کر جب ادھر سے نکلے تو ان آدمیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ وہ اس ہولناک واردات کے سارے نشان مٹا گئے تھے اور یہ اچھی بات نہیں تھی۔ ہمیں ادھر کیمپ تک واپس چھوڑ آؤ اشرف، یہ معاملہ تو الٹا نظر آ رہا ہے۔ اشرف نے جیپ کا رخ موڑ دیا۔ جب ہم خیموں تک واپس پہنچے تو الماس جو ابھی تک دری پر لیٹی تھی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا، واپس کیوں آ گئے ہو اشرف؟ میں انہیں چھوڑنے آیا ہوں میڈم۔ اتنے میں ہم دونوں جیپ سے اتر گئے۔ وہ دونوں لاشیں بھی وہاں سے غائب ہیں میڈم، انہیں موقع مل گیا ہے واردات کے نشان مٹانے کا۔ تم جاؤ یار اشرف، ان کو اسپتال لے جاؤ، آبی نے کہا۔ میں ان سے کیا کہوں گا میڈم، وہ پوچھیں گے کہ یہ زخمی کیسے ہوئے۔ الماس نے استفہامیہ نظروں سے ہمیں دیکھا، پھر کہنے لگی، ہمارا کوئی آدمی مارا تو نہیں گیا ہے نا؟ کہہ دینا کہ یہ لوگ حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ تم ٹھہرو اشرف، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں ان کو ساری بات بتا دوں گی، آپ تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے میڈم، یہ کہہ کر وہ جیپ سے اتر گیا۔ یونٹ کے لوگوں نے مل جل کر خیمے پھر سے استادہ کیے تو ہم دونوں الماس کے ساتھ خیمے میں جا گھسے۔ اس کی سراسیم کی دیدنی تھی اور ہم اپنی جگہ پریشان تھے کہ اگر وہ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا۔ ہم تو کسی بھی صورت میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتے تھے اور وہ خان غریب نواز خان اپنے اتنے سارے آدمی گوا کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا، ابھی اپنی جگہ تپا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بہاولپور جا کر اس رئیس کے پرزے اڑا دے جس نے یوں بے سر و سامانی کے عالم میں الماس کو اپنے آدمیوں کے ذریعے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ عبدالحی تو اس وقت ہوش میں نہیں تھا، وہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تو اسی وقت پولیس تک جا پہنچتا۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں آبی صاحب، آپ دونوں نہ ہوتے تو آج میں تو تباہ ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ وہ خدا جانے کیا سلوک کرتا، اسے یہ جرت ہوئی کس طرح؟ بس جاگیردارانہ مزاج ہے اس کا ہاشم صاحب، کار سننے کا عادی نہیں ہے۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ اس نے کر ہی دیا، وہ تو آپ کو لاہور میں بھی چین نہیں لینے دے گا۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، بات تو یہی نظر
آتی ہے ہاشم صاحب، مجھے یہ معاملہ پولیس تک ضرور لے جانا ہوگا، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ ہر نشان مٹا گئے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں میڈم، ہم نمٹ لیں گے اس رئیس زادے سے۔ آبی نے قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا کریں گے آپ؟ وہ اپنی جگہ پر تو بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا ہے، پولیس اس کے ساتھ ہے، اہلکار اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس پی اور دوسرے افسروں کو وہ اپنی مٹھی میں رکھتا ہے۔ الماس نے اپنی بے بسی کا موازنہ کرتے ہوئے کہا۔ آبی نے اپنا پستول الماس کے گورے گورے نرم و نازک پاؤں کے قریب رکھ دیا، بولا، اس بے رحم لوہے کی قسم، میں اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا میڈم، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس کی بات میں مجھے اس کی فولادی قوت ارادی کی ساری آن بان صاف جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ بات کا دھنی آدمی تھا، اب بڑی سنجیدگی سے ایک پرتیجا مان لی تھی۔ اس الماس نے آبی کا پستول اسے واپس کرتے ہوئے کہا، اس کے کتنے آدمی مر گئے تھے آبی صاحب اس خبیث کے؟ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا، ہم نے اس کے 6 آدمی مار دیے تھے اور وہ سب کے سب میری گولیوں سے ہلاک ہوئے، مگر 6واں آدمی میری گولی سے مرا تھا، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا میڈم۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات تھانے کچہری تک پہنچی تو کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کو گرفتار کر لیں گے، مگر ہم نے تو اپنی حفاظت میں گولی چلائی تھی، سارا یونٹ گواہ ہے۔ آبی نے کہا، وہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھا رہا تھا کہ معاملے کے اس پہلو کو بھی نگاہ میں رکھو۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں میڈم، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہ بھول سکوں گی۔ پک اپ یہاں موجود ہے، میں کسی کو آپ کے ساتھ بھیج دیتی ہوں، آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ وہ خوفزدہ تھی، رنگ اس کا ٹھہر ٹھہر کر بدلتا تھا، ایسی ہولناک صورتحال تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم بہاولپور کا رخ کریں گے، معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ رئیس کیا کر رہا ہے، اگر آپ ایسا کر سکیں تو اور کیا چاہیے مجھے؟ ٹھہرے، میں آپ کو سفر خرچ کے لیے کچھ رقم دے دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ایک اٹیچی کیس میں سے 5000 روپے نکال کر اس نے آبی کے سامنے رکھ دیے۔ یہ اپنے ساتھ رکھ لیں، برا نہ مانے، آپ سفر میں ہیں اس لیے یہ حقیر سی رقم پیش کر رہی ہوں۔ اس کی کیا ضرورت تھی میڈم؟ پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، ہم شہر پہنچتے ہی اپنے بینک سے منگوا سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر لگے، یہ آپ بہرحال رکھ لیں، اور مجھے پرسوں آپ میرے گھر پر ملیں خان صاحب، میں رات کو 9 بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ ٹھیک ہے میڈم، ہم پرسوں نہ آ سکے تو کسی اگلے دن ضرور حاضر ہوں گے، بہرحال فون پر تو آپ سے بات کر ہی لیں گے۔ ہاں، یہ میرا نمبر بھی رکھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نرم و ملائم پرس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ہمیں اپنی پک اپ میں بٹھا کر خورشید کے ہمراہ وہاں سے روانہ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر اس رئیس نے اپنی اس گنونی واردات کے تمام نشان مٹا دیے ہیں تو وہ بھی اپنے ہاں سے ہمیں ٹہلا دے، تاکہ کوئی کچھ نہ جان سکے کہ وہ 2 آدمی کون تھے، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے، اسی میں ہماری بہتری تھی۔ خورشید نے پک اپ کو ایسے ریتیلے راستے پر ڈالا کہ اس کی رفتار کسی بھی طرح بڑھ نہیں رہی تھی، پھر بھی جوں توں کر کے وہ ہمیں ایک پکی سڑک تک لے گیا، وہ بھی ڈینچوں کے بعد۔ پک اپ بار بار ہانپ جاتی تھی، ریت اسے راستہ ہی نہیں دیتی تھی۔ پکی سڑک پر پہنچتے ہی اس کی رفتار تیز ہو گئی، اور کوئی آدھا گھنٹے بعد ہمیں اس نے ایک ایسی جگہ اتار دیا جہاں بسیں ٹھہر کر آگے گزرتی ہیں۔ اس جگہ ایک بڑا سا چائے خانہ بنا ہوا تھا۔ ہم نے اندر جا کر ایک پیالی چائے کی پی تو معلوم ہوا کہ وہاں سے بسیں بہاولپور کے لیے بھی مل سکتی ہیں اور ہرونا آباد کے لیے بھی۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد ہمیں بہاولپور کے لیے بس مل گئی اور ہم اس میں جا بیٹھے۔ بس میں بیٹھتے ہی آبی کو اونگ آ گئی اور وہ آنکھیں بند کر کے ہر شے سے بے خبر ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ الماس کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس کا ذکر وہ بڑے والہانہ انداز سے کرتا چلا آیا تھا، مگر دبی زبان سے، تاکہ کہیں خورشید اس کی باتیں نہ سن لے۔ اسے حال ہی میں عورتوں کا جو لپکا پڑا تھا وہ اب اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ اس کا ہر وقت یہی دل چاہتا تھا کہ اس کا تصور
تصور عرش پر ہو اور سر پائے ساکی پر، وہ میرا جتی ستی یار ایسا بدل گیا تھا کہ کچھ ایسا پٹڑی سے اتر گیا تھا کہ اب اسے ہر طرف ہرا ہی ہرا سوجتا تھا، اور میں ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی موت کے دن قریب تو نہیں آ گئے ہیں۔ اس پر ایسی مرن مٹی چڑھی تھی کہ کیکر پر ٹنگا سرخ چیتڑا بھی اسے کسی مٹیار کا لہنگا ہی معلوم ہوتا تھا۔ الماس کی طرف وہ جس تیزی سے بڑھا تھا، اس پر میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ اسی کے عشق کی تپش تھی جس سے پاگل ہو کر اس نے بے دریغ اتنے سارے آدمیوں کو مار ڈالا تھا۔ اگرچہ اس سارے مہیب المیے میں وقت کی نزاکت اور حالات کے تقاضے کا بھی بڑا دخل تھا، مگر آبی کی ہر گولی کے پیچھے لبلبی اسی جذبے نے دبائی تھی جو اچانک ہی اس کے دل میں ابھر کر بے کراں ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنے ہتھیار کی قسم کھا کر اسے وعدہ کر آیا تھا کہ وہ اس رئیس کا سر اس کے قدموں میں لا ڈالے گا۔ اور مجھے معلوم تھا کہ اس نے الماس کے گلے میں محض ایک برن مالا ہی نہیں ڈالی، قدیم مصریوں کی طرح وہ اپنے سلب کی قسم کھا کر وہاں سے باہر نکلا تھا۔ وہ اسے اپنی مطلوب براری کے لیے بڑی ہی میٹھی برکی ڈال آیا تھا۔ الماس نے بھی ایسا آدمی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ میرا ذہن بہت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس بلبیر سنگھ کا رکا ابھی تک مجھے دہشت زدہ کیے ہوئے تھا، اور میں جلد از جلد آسیہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ڈر مجھے یہی تھا کہ کہیں وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ نہ پہنا گئے ہوں، ایسی صورت میں تو میں کہیں کا بھی نہ رہتا۔ اس بلبیر کا وہ رکا اس بات کا گماز تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے آدمیوں کے ذریعے میرے حالات و کوائف سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں۔ ان چند الفاظ نے میرے منصوبوں کے بروٹھے ڈھا دیے تھے۔ مجھے جلد از جلد اس کبیر شاہ تک پہنچ جانا چاہیے جس نے خدا جانے کس ناطے سے آسیہ کو ان بیڑیوں کے منہ سے چھڑا کر اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ کوئی تو تعلق ہوگا اس کا آسیہ سے، ورنہ یوں اندھے گوہار میں کسی تانے تنہا لڑکی کی دستگیری کون کرتا ہے؟ ایسے بنور میں پھنسی کشتی کو اس کا ملاح بھی چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم بہاولپور پہنچے تو صبح کے 7 بج چکے تھے۔ سورج نے طلوع ہونے کے بعد ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور ہمارے کپڑے بہت ہی بے رنگ ہو رہے تھے۔ وہ کریم بی نے 2 تو دیے تھے، مگر ان کی آب ہی ماری گئی تھی۔ بس سے اترتے ہی ہم دونوں بازار کی طرف چل دیے۔ آبی کو میں اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ یار کدھر جا رہے ہو؟ مجھے اس رئیس سے تو مل لینے دو، پہلے ڈھنگ کے کپڑے تو پہن لو۔ بار دکھیوے کے لیے جانا ہے تو ذرا آدمی کے حلیے میں جاؤ۔ ہاں یہ تو بہت ضروری ہے۔ مجھے تو بس یہی افسوس ہے ہم اس الماس کے سامنے بہت ہی گندی حالت میں گئے۔ وہ کیا سوچتی ہوگی؟ تیرا میوزک اس پر جمع نہیں ہے پیارے، تیرے جیسے تو کئی اس نے چٹکی میں مسل کر ڈال دیے ہوں گے۔ نہیں یار ایسا بھی گسیارا نہ سمجھ مجھے، اس کا گلنار چہرے کا زرے گل اب میرا ہے۔ یہ کیا بلا ہے یہ زرے گل؟ بلا نہ کہہ اسے، تو صدا کا کوڑ مغز آدمی، تیری پڑھائی میں کسر رہ گئی ہے پیارے، تو بات ہی ایسی کرتا ہے یار۔ کبھی کبھی تو بالکل ہی چکرا دیتا ہے مجھے۔ بتا نا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی ہوتی ہے پھولوں کی پتیوں پر وہ خوش رنگ غبار، دیکھا ہے کبھی؟ اسے زرے گل کہتے ہیں میرے بھائی۔ لیاقت تو تیرے پاس سے چھو کر نہیں گئی۔ اچھا پنڈت دیا رام کے بالک، مگر یاد رکھ وہ تیرے گھسے میں نہیں آئے گی۔ آئے گی ضرور آئے گی۔ میں اس کے نام پر اتنے سارے کافروں کو مار آیا ہوں، وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکے گی۔ ہاں بڑا جہاد کیا ہے تو نے، خدا ہی خیر کرے۔ پتہ نہیں حالات کیا سے کیا ہو جائیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کوئی 2-4 کرتے شلوار خرید دے مجھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان میں جا گھسا۔ وہاں سے ہم نے 4 ململ کے کرتے شلواریں، بنیانے، زیر جامے، ٹوتھ برش اور ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کر ایک اٹیچی کیس میں بند کی، اور ایک مسجد میں جا کر ہم نے کپڑے تبدیل کیے۔ مسجد سے باہر آ کر پرانے کپڑے ایک فقیر کو تھما دیے۔ وہ بیچارہ دعائیں دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ پیاس سے ہمارا دم نکلا جا رہا تھا۔ آبی نے ایک حلوائی کی دکان پر دہی کا کنڈا دیکھا تو لسی پینے کے لیے اندر جا گھسا۔ دکان خاصی صاف ستھری تھی
اور اس کے پچھلے حصے میں نشستیں بڑی آرام دہ تھیں۔ ہم وہاں پاؤں پسار کر بیٹھے تو آبی بولا، اس رئیس کا پتہ کرو، اس غریب نواز خان کا، اس کا خیال چھوڑ دے آبی، یوں سمجھ کے کچھ ہوا ہی نہیں، ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ نہیں یار، یہ آختہ خان جیسے باتیں نہ کر مجھ سے، میں اس سے وعدہ کر آیا ہوں۔ اتنے میں حلوائی کا ملازم ہمارے لیے لسی کے 2 گلاس لے آیا۔ آبی نے اس کو روک لیا، بولا، نڈے تجھے پتا ہے خان غریب نواز خان کی حویلی کدھر ہے؟ وہ تو صاحب جی ادھر کچہری کے قریب ہے، یہ جیل ایسی لمبی چوڑی حویلی ہے اس کی، وہ نواب صاحب کا رشتہ دار ہے۔ یہ مجھے پتا نہیں ہے جناب، رشتہ داری کا معاملہ ذرا خفیہ ہوتا ہے نا جی۔ کیا مطلب خفیہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ جی بس میرا اپنا خیال ہے کہ یہ نیفے کا چاقو ہوتا ہے، یہ رشتہ داریاں اور رات کو یہ چاقو زیادہ چلتا ہے۔ چلو بڑا آیا افلاطون کا بچہ، دیکھ تو یار یہ بات کس طرح کرتا ہے یہ تھانڈے کا بھانجا۔ آبی نے ایک دم بد مزہ ہو کر کہا، دراصل وہ آدمی یوں سیدھا کھڑا ہوا تھا کہ آبی کو خواہ مخواہ ہی وہ بات سوجھ گئی جس پر وہ شخص تاؤ کھا گیا۔ بولا، مجھ سے تمیز سے بات کرو بھائی جی، ہاں کوئی تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ اوے گنڈے شاہ، خدا کا واسطہ ادھر آجا، پھر پھٹا ڈالے گا تو ہمارا ان کے ساتھ بھی۔ مالک نے اپنے ملازم کی بنکار سن کر اسے دور سے للکارا۔ گنڈے شاہ پر اس کی ڈانٹ کا خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، چلیں ادھر ذرا اس کے درشن تو کریں۔ چل بھائی، تیرے ساتھ تو قبر تک بھی جانا پڑے گا، تو میں جاؤں گا، پر میرا خیال ہے کہ پہلے ہم شیو کروا لیں، داڑیاں بڑھ گئی ہیں۔ ہاں یہ تو بہت ضروری ہے، آبی مطمئن ہو گیا، ورنہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ لسی پی کر ہم وہاں سے اٹھے اور پھر ایک حجام سے اپنا حلیہ درست کروا کے ایک رکشے میں بیٹھے اور غریب نواز کی حویلی کی طرف چل دیے۔ اس نے ایک کوٹھی کے سفید گیٹ کے سامنے رکشہ روک لیا تھا۔ ایک بڑی سی تختی پر سنہری حرفوں میں خان غریب نواز خان لکھا تھا۔ ہم اپنی منزل پر جا پہنچے تھے، رکشہ واپس چلا گیا تو میں نے کہا، اس سے اپنا تعارف کیسے کرواؤ گے؟ میں برہان الدین ہوں اور تم سیف علی خان، ہم دونوں ہی مظفر گڑھ کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گھنٹی بجا دو، میں نے دروازے کے پہلو میں لگی اطلاعی گھنٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہماری دستک فوراً ہی مستجاب ہوئی۔ ایک چھریرے بدن کے آدمی نے دروازہ کھول دیا۔ ہم مظفر گڑھ سے آئے ہیں، یہ چودھری برہان الدین ہیں اور میرا نام چودھری سیف علی خان ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر تعارف کراتے ہوئے کہا، ہمیں خان صاحب سے ملنا ہے۔ آبی بولا، وہ ہمارے لباس کی تراش خراش اور ہمارے حلیوں کا بے نظر غیر جائزہ لے کر بولا، میں خان صاحب کو بتا دیتا ہوں جناب، آپ اندر آ کر مہمان خانے میں بیٹھیں۔ یہ کہہ کر وہ ہم نے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کوٹھی کی طرف لوٹا۔ ہم گیٹ میں داخل ہوئے تو ہمیں اپنے سامنے پختہ اینٹوں کا ایک وسیع صحن نظر آیا، جس کے عین وسط میں بیرونی دیوار تک قوس کی صورت میں سر سبز شاداب لان تھا۔ اس ملازم نے ہمیں عمارت کے اندر لے جا کر ایک آرام دہ کمرے میں بٹھا کر 2 پنکھے چلا دیے۔ بولا، میں بس ابھی آتا ہوں، خان صاحب شاید اس وقت غسل خانے میں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ہم نے خاندانی رئیسوں کی طرح 555 کے سگریٹ سے بڑے گول ڈبے اپنے سامنے میز پر رکھے اور پھر ٹانگ پر ٹانگ دھر کر یوں بیٹھ گئے جیسے وہ پرشکوہ عمارت ہمارے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی ہے۔ وہ ملازم جلد ہی لوٹ آیا، بولا، خان صاحب غسل خانے میں ہی ہیں، آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ لباس تبدیل کریں گے، پھر ناشتے کی میز پر بیٹھیں گے، اخبار پڑھیں گے اور پھر کسی اور طرف دھیان دیں گے۔ کوئی بات نہیں بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام فضل حسین ہے۔ اچھا بیٹھ جاؤ نا، لو یہ سگریٹ پیو۔ یہ کہہ کر آبی نے ڈبہ اس کی طرف کھسکا دیا۔ اس سے اپنا وہ ہلکا سا اٹیچی کیس نہیں سنبھل رہا تھا، کبھی اسے دائیں طرف رکھتا تھا کبھی بائیں طرف۔ میں نے اس کی اس حرکت سے زچ ہو کر اسے اٹھایا اور پائی سے ذرا دور رکھ دیا۔ سامان انسان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آبی میری اس حرکت سے بڑے معنی خیز انداز سے مسکرایا۔ حیوانوں کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ان کے پاس سامان نہیں ہوتا، کیوں تفضل حسین؟ جی چودھری جی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ سامان ہی ہے جو غریب نواز کو خان غریب نواز خان اور تفضل حسین کو پھجا بنا دیتا ہے۔ تو سمجھدار ہے
یار, پر یہ بہت بری بات ہے, کوئی تجھ پر بھی اپنا روغنی نسخہ آزما ڈالا, کوئی شیشی نہ کھلتی ہو تو وہ اس پر فوراً ہی تھوک لگانے لگتا تھا, جس سے اس کے پیچ نرم ہو جاتے تھے. تو فضل خوش ہو گیا, بولا اتنی طاقت کہاں سے لاؤں چودھری جی, نوکر آخر نوکر ہی ہے, کسی دن مجھے بھی مالک کی خاطر گولی کھانی پڑ جائے. کیا وہ نوکروں کو شوٹ کر دیتا ہے؟ وہ خان غریب نواز خان آبی نے پوچھا. نہیں جی, بلکہ انہیں جب اپنے دشمنوں کے خلاف بھیجتا ہے تو ان میں سے 2-1 ہمیشہ ضائع ہو جاتے ہیں. ابھی وہ فجا یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ ایک 30-35 سال کا دراز قد جوان کمرے میں داخل ہوا. وہ سفید ولایتی سوٹ پہنے ہوئے تھا, بوٹ بھی اس کے سفید تھے, مگر وہ بہت ہی بجھا بجھا نظر آتا تھا, جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو. پھر بھی وہ ہم سے بڑے اتفاق سے ملا اور مسافے کے بعد ہاتھ پھیلا کر بولا, تشریف رکھیں جناب, آپ پنجاب سے تشریف لائے ہیں نا, یہ میری عزت افزائی ہے. غریب نواز خان آپ ہی کا اسم گرامی ہے. جی ہاں, جا بھائی پھجے, ان کے لیے کوئی شربت لے آ, موسم ایک دم تپ گیا ہے. پھجا فوراً ہی وہاں سے ٹال گیا. جی ہاں, اس کا حال بھی آدمی ایسا ہے, آدمی بھی تو ایک دم گرم ہو جاتا ہے, کبھی اپنے دشمنوں پر, کبھی کسی خوبصورت چہرے پر. یہ خوب کہی آپ نے, یہ کہہ کر وہ جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگانے لگا. آپ نے غریب خانے پر آنے کی کیسے زحمت فرمائی؟ مظفر گڑھ سے آئے ہیں نا آپ؟ جی ہاں, یہ میرے دوست ہیں چودھری برہان الدین, ان کا فلم ایکٹریس الماس سے عرصے سے افیئر چل رہا ہے. اسی سلسلے میں یہ ادھر چولستان کی طرف گئے ہوئے تھے. الماس کا نام سنتے ہی اس نے کان کھڑے کیے. اچھا, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ؟ جی ہاں, بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کے. وہ تو ان کا نام لے کر جیتی ہے, اسی نے بلایا تھا انہیں, کہتی تھی شوٹنگ دیکھ جاؤ. میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا. اس کا تجسس اور بڑھ گیا, بولا کمال ہے صاحب, بڑے خوش قسمت آدمی ہیں یہ, اس کے لیے لوگ تو دعائیں مانگتے ہیں. آپ کا مزاج بڑا ہی شاعرانہ ہے خان صاحب, واقعی بڑا حسب حال شعر پڑھا ہے آپ نے. میں نے اسے بھرپور داد دیتے ہوئے کہا. کیا کہوں صاحب؟ ہاں, تو پھر ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ معاملہ تو بہت دور تک پہنچ گیا تھا, مگر کسی نے رات اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور اس چکر میں الماس شدید زخمی ہو گئی. آبی نے بڑی پرپیچ گالی دیتے ہوئے کہا. غریب نواز کا رنگ فاق ہو گیا, بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں چاہتا ہے. آپ کو تو پتا ہی ہوگا خان صاحب, آپ کو تو وہ لوگ بتا کر صحرا کی طرف نکلے تھے. آبی اب اس سے بڑے ہی خوش غمگین لہجے میں مخاطب تھا. جی نہیں, مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں, میں دراصل ایسے لوگوں سے دور ہی رہتا ہوں. کمال ہے, حالانکہ ہمیں الماس نے ہی بھیجا ہے. اسے ہم ابھی اسپتال میں داخل کروا کر آئے ہیں. اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے. جب اسے ہوش آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بلا لائیں. اچھا, کمال ہے, کس اسپتال میں ہیں وہ؟ میں فون پر معلوم کرتا ہوں. اس کی حالت بہت نازک ہے. ویسے جس شخص نے ان پر حملہ کروایا اس کے 6 آدمی وہاں صحرا میں مارے گئے ہیں. اتنے میں فجا بلوری جگ میں شربت بھر کے لے آیا. اس نے ایک گلاس بھر کر ہمیں دیا تو خان بولا, چلو ادھر بیٹھو, اس اللہ یار سے کہو گاڑی نکالے. یہ کہہ کر غریب نواز نے گلاس منہ سے لگا لیا. وہ ہم سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا. جب وہ گلاس حلق میں اتار چکا تو رومال سے ہونٹ صاف کر کے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا. میں نے براہ راست مداخلت کرتے ہوئے کہا, برہان الدین صاحب نے آپ کو صحیح بات نہیں بتائی ہے خان صاحب. دراصل آپ نے جن لوگوں کو الماس کے اغوا کے لیے بھیجا تھا ان میں سے 6 آدمی وہاں مارے گئے تھے, اور ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اب آگے آپ کا کیا پروگرام ہے. میری یہ بات سن کر وہ آدمی ایک دم کرسی پر سے اٹھ گیا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. کڑکتے ہوئے لہجے میں بولا, مجھ سے یہ بات پوچھنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کون بدماش کہتا ہے کہ میں نے الماس کے پیچھے آدمی بھیجے تھے؟ شانتی خان جی, شانتی, ہم سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے میرے ویر. ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اب الماس کے لیے آپ اور ہمیں کیا کرنا ہے. کیا ہم یہ معاملہ پولیس تک لے جائیں؟ آپ جو جی میں آئے کریں, میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے اپنے کسی آدمی کو صحرا کی طرف نہیں بھیجا تھا. چند دن پہلے آپ الماس کو یہی دھمکی دے کر آئے تھے نا کہ آپ انکار سننے کے عادی نہیں ہیں. ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ فجا بھاگتا ہوا اندر آ گیا.
بولا خان جی وہ پولیس کیا بکتے ہو؟ غریب نواز کڑک کر بولا۔ وہ تیغ علی نے دروازہ کھول دیا تھا خان جی، انہیں دوسرے کمرے میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ غریب نواز نے رومال سے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، آپ کا نقصان زیادہ ہوا ہے خان جی، ذرا دبانگ ہو کر جائیں، ہم آپ کا یہیں بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے دشمن نہیں دوست ہیں۔ ابی نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کچھ مطمئن سا ہو گیا، بولا، یوں لگتا ہے جیسے اس معاملے کی ساری تفصیل آپ کے علم میں ہے، آپ نے ہی تو پولیس کو۔ نہیں واللہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ بہرحال جائیں اور یاد رکھیں وہ الماس زندہ سلامت ہے، اسے کوئی گولی نہیں لگی تھی، پولیس کو اسی نے ادھر بھیجا ہوگا۔ میں نے غریب نواز کو مزید مطمئن کرتے ہوئے کہا، یہ بات بتا کر آپ نے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے، بہرحال میں دیکھتا ہوں، آپ ادھر ہی تشریف رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم نے فوراً ہی اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ ہم بہاولپور پولیس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتے تھے، کیا پتا انہیں بھی یار لوگوں نے ہماری تصویریں بھجوا رکھی ہوں۔ کوئی 20 منٹ بعد پہلو کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولیں چودھری صاحب، میں پھجا ہوں۔ ابی نے اٹھ کر وہ دروازہ کھول دیا تو خان کا ملازم تیزی سے اندر آ گیا، بولا، چودھری جی یہ قصہ کیا ہے؟ خان صاحب تو پولیس کے ساتھ باہر چلے گئے ہیں، مجھے کہہ گئے ہیں کہ میں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں، اسی لیے میں ادھر آ گیا ہوں۔ یہ دروازہ باہر سے خان صاحب خود بند کروا گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ ہمیں باندھنا چاہتے ہیں؟ وہ نہیں، بلکہ وہ پولیس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پولیس نے کیا کہا ہے ان سے؟ وہ تو جی کہہ رہے ہیں کہ کسی فلم ایکٹریس پر خان صاحب نے حملہ کروایا ہے، اس نے بہاول نگر جا کر دہائی مچا دی ہے۔ وہ تو یہی کرے گی، غریب نواز اسے اغوا کرنا چاہتا تھا۔ صبح سویرے 2 بندوں کی لاشیں آئی تھیں جی، نذیرے اور شادو کی، انہیں گولی لگ گئی تھی۔ خان صاحب نے فوراً انہیں گاؤں بھیج دیا، کمال پور۔ کیوں؟ وہاں کیوں بھیج دیا؟ ادھر وہ کہیں راستے میں دفن کر دیں گے انہیں، اور اس لیے پر چودھری جی ہوا کیا تھا؟ جن پر ان لوگوں نے حملہ کیا انہوں نے ہی انہیں مار دیا ہوگا۔ یہی ہوا ہوگا چودھری جی، دونوں میرے پکے یار تھے پر بے موت مارے گئے۔ اب ان کے گھر والوں کو 5-5 ہزار روپے مل جائیں گے، اور سال بھر کا دانا پھکا کون دے گا؟ یہ رقم خان صاحب دیں گے، اور کون دے گا؟ خرچہ نذیرے کی بیوی کو ملے گا اور شادو کی ماں کو، بیچاری دونوں برباد ہو گئیں۔ ایسی نوکری میں تو یہی کچھ ہوگا، پر یہ غریب نواز چاہتا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جی بس اس ایکٹریس کو گھر میں ڈالنا چاہتے ہیں، پر وہ مانتی ہی نہیں، مگر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اسے اٹھوا ہی لیں گے۔ وہ اٹھنے والی آسامی نہیں ہے پھجے، دیکھ جیسے ہی وہ خان صاحب واپس آئیں ان سے ہمیں ملواؤ، وہ خود آ جائیں گے جی۔ ادھر بہت پریشان ہو گئے ہیں، وہ کوٹھی میں ان کے بیوی بچے بھی ہوں گے۔ نہیں جی، وہ تو ادھر گاؤں میں رہتے ہیں، پنجنت کے پاس، ان کی جاگیر ہے، پھجے نے کہا۔ میں کرسی سے اٹھ گیا، مجھے وحشت ہونے لگی۔ احساس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ وہ آدمی ہمیں وہاں مقفل دروازے کے پیچھے چھوڑ کر بے مقصد نہیں گیا ہے۔ اٹھ جائیں صاحب، ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا ہے۔ دیکھ پھجے، میری بات غور سے سن، خان صاحب واپس آئیں تو انہیں بتا دینا کہ اگر وہ اپنی جان کی خیر چاہتے ہیں تو الماس کا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ ہم اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات اس کو بول دو۔ رات اس کے 6 آدمی مارے گئے، اب زیادہ مریں گے، سمجھتے ہو؟ اب یہ دروازہ کھول کر ہمیں باہر کا راستہ دکھاؤ۔ کہہ کر میں نے پستول پھجے پر تان لیا۔ وہ مفلوج ہو کر رہ گیا، ہکلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چودھری جی، میں اس کو بول دوں گا، بالکل بول دوں گا، مگر میرا کوئی قصور نہیں ہے جناب، آپ آ جائیں، میرے پیچھے آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ پہلو کے دروازے کو کھول کر آگے بڑھا اور ایک چھوٹے سے بیڈ روم میں سے گزار کر راہداری میں جا پہنچا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ بیٹھ کر چل رہے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ مڑا اور
ایک آہنی جالی والے بڑے سے دروازے کو کھول کر برآمدے میں جا پہنچا۔ وہاں 4 مسلح آدمی چارپائیوں پر بیٹھے تھے، وہ اس کوٹھی کا عقبی حصہ تھا۔ ہمیں بڑے دروازے تک لے چل پھجے اور سیدھا ہو کر چل۔ میں نے پھجے کے کان میں سرگوشی کی، پستول میں نے اس کی لمبی سی قمیض کے پچھلے دامن کے نیچے چھپا کر اس کی کمر سے لگا رکھا تھا۔ پھجا پھرکی کی طرح گھوما اور عقبی حصے سے گزار کر ہمیں بڑے گیٹ تک لے گیا۔ میں نے پستول پیچھے ہٹا کر نیفے میں اڑس لیا۔ ناراض نہ ہونا پھجے، تمہاری نیت کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بہرحال خان کو ہمارا سلام بولو اور ہمارا پیغام اس کے دماغ میں اچھی طرح اتار دو۔ ٹھیک ہے چودھری جی، میں انہیں بتا دوں گا۔ اس نے تیزی سے گیٹ کھول دیا اور ہم سڑک پر پہنچتے ہی تانگے میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ یار اتنی جلدی وہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ آبی نے اٹیچی کیس مجھے دیتے ہوئے کہا۔ وہ اسے سیٹ پر بھی رکھنا نہیں چاہتا تھا، مرضی اس کی یہی تھی کہ وہ بوجھ میں اٹھاؤں۔ یہی بہتر تھا بچے۔ وہ خان ملیا میٹ خان اگر پولیس کو ہم پر سوار کر دیتا تو ایسا کرنا ہوتا تو اس کے لیے بڑا موقع تھا۔ نہیں، اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھا، پولیس اچانک ہی آ پہنچی تھی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، چل دفع کر، میں الماس سے اب لاہور میں مل لوں گا۔ اس پر لعنت بھیج، ہمیں کیا لینا ہے اس عشوہ فروش سے؟ ایک تو تیری یہ فارسی مجھے لے ڈوبے گی۔ وہ رشک جناح مہتاب ہے بیٹے، وہ الماس وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ پاگل پن ہے ابھی میری مصیبتوں کا بھی تو اندازہ کر۔ ہم سیدھے ساہیوال ہی جا رہے ہیں یار، اس کبیر شاہ کو آج ہی پکڑتے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں آسیہ کو آج ہی اس کے ہاں سے لے کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ فکر ہی نہ کر، اور ہمیں کرنا ہی کیا ہے، ایک ہماری بہن اس عذاب سے چھوٹ جائے، پھر عیش ہی عیش ہے۔ میں الماس سے یہ اداکاری تو فوراً ہی چھڑوا دوں گا۔ تیرا بھی جواب نہیں ہے، یعنی تو انڈوں کی ٹوکری سر پر رکھے بغیر ہی خواب دیکھ رہا ہے، تیرے نکاح میں آ جائے گی وہ۔ بالکل، مجھ سے اچھا شوہر اسے کہاں مل سکتا ہے؟ اور وہ تیرے عابد کی ماں، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو بس ایمے ہی تھی، اصل چیز تو اب نظر آئی ہے مجھے۔ کیڈلک کار ایسی ہے یار، یہ الماس اس کے پرزوں کا جواب نہیں، کیسی چمکارے مارتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ۔ آبی کا موڈ عجیب و غریب ہوتا جا رہا تھا، وہ سنجیدگی، وہ متانت جو اس کے کردار کا ترا امتیاز تھی، ختم ہوتی جا رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کی یہ ماہیت قلب کہیں میری راہ کی رکاوٹ نہ بن جائے۔ تیرا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے ابھی، یہ راستے ہمیں راس نہیں آئیں گے۔ تانگا ہمیں لے کر اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ لاہور کے لیے گاڑی بس چند منٹ تک پہنچنے والی ہے۔ ہم نے ٹکٹ خریدے اور پلیٹ فارم کی طرف بڑھے، مگر آبی کی نگاہ سامنے کی سڑک پر جا پڑی تو مجھے اس کی پتلیوں میں عجیب سی حیرت ابھرتی نظر آئی۔ میں نے رک کر سامنے نظر ڈالی تو آبی کا تحیر میری سمجھ میں آنے لگا۔ سامنے پولیس کی ایک جیپ رک رہی تھی، جس کی اگلی نشست پر سے ایک پولیس افسر اچھل کر باہر نکلا۔ خان غریب نواز خان اس کے پیچھے تھا۔ جیپ کے پچھلے حصے میں 10-12 سپاہی رائفلیں ہاتھوں میں لیے پسپا ہوتی ہوئی فوج کی طرح اترے۔ انہوں نے اسٹیشن کی عمارت کے اندر ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ارد گرد مسافروں کا ادم مچا تھا۔ غریب نواز انگلی کے اشارے سے پولیس افسر کو ہمارے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے آبی کو اپنے ساتھ گھسیٹا اور ہم برق رفتاری سے پلیٹ فارم کی طرف دوڑے۔ گاڑی اس وقت تک اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی اور اب چلنے ہی والی تھی۔ بہاولپور کے مسافر اس میں بیٹھ چکے تھے اور جن کو اترنا تھا وہ اتر چکے تھے۔ گارڈ نے بسل بجائی۔ جب ہم گاڑی تک پہنچنے وہ چل چکی تھی۔ ہم جب بھاگتے ہوئے گاڑی کے آخری سے پہلے ڈبے میں سوار ہوئے تو اس وقت پولیس انسپیکٹر پلیٹ فارم کے دروازے پر کھڑے ٹکٹ کلیکٹر کو دھکا دے کر آگے آ چکا تھا۔ اس نے لمحہ بلمحہ تیز ہوتی ہوئی گاڑی میں سوار ہونے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ غریب نواز اس کے ساتھ تھا اور پولیس کے سپاہی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ان کے سامنے سے گاڑی گزر گئی اور وہ ہاتھ ہی ملتے رہ گئے۔ خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ہم ابھی تک ان کی دست برد میں تھے۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکوا لیں گے۔ ہمارے وہاں پہنچنے
پہنچنے سے پہلے وہ پولیس کو خبردار کر کے ہمارے پیچھے لگا دیں گے۔ ریلوے پولیس بھی ان کے اشارے پر حرکت میں آ سکتی تھی۔ گاڑی کے ساتھ بھی تو بہت سے سپاہی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی مجھے زیر و زبر نظر آتا تھا۔ ہم ایک الگ تھلگ نشست پر بیٹھے تو آبی نے ایک گالی اس غریب نواز خان کو دیتے ہوئے کہا، یار تو نے اچھا کیا وہاں سے نکل آیا، ورنہ تو وہ ہمیں چوہے کی موت مار دیتا۔ ہم ابھی تک ان کی زاد میں ہیں آبی، آگے چل کر کسی جگہ گاڑی روک، ہم راستے میں اتر جائیں گے۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، وہ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں یار، کیسی ردی قسمت ہے ہماری، ہر جگہ پھڈا، ہر جگہ لفڑا۔ اس کے تو 6 آدمی مار آیا ہے بیٹے، وہ تجھے کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے، پر اس طرح کسی شریف آدمی کو تنگ کرنا کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ لے یہ سگریٹ پی، میں اس کو پھنساتا ہوں، اس فقیر کو زنجیر یہ کھینچے گا۔ آبی نے پچھلی نشست پر بیٹھے ایک حال مست فقیر پر نگاہ ڈال کر کہا، وہ بڑی رحم طلب نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ آبی نے ایک سگریٹ اسے دیا تو وہ خوش ہو گیا۔ آبی نے کہا، ادھر آ جاؤ سائیں جی، ہمارے پاس بیٹھو، بڑے اللہ والے نظر آتے ہو۔ اس کی بات سنتے ہی وہ فقیر کود کر ہمارے پاس ڈبے کے فرش پر آ بیٹھا۔ کیا نام ہے سائیں جی تمہارا؟ میرا نام چاندی سائیں ہے جی، بابا فرید کا منگتا ہوں۔ بڑی کرنی والی نظر آتا ہے تو مجھے۔ اللہ اللہ کرنی والا ہے بابا، میں کتا کون؟ کیوں نہیں تم چاہو تو اپنی کرامت سے گاڑی روک سکتے ہو نا؟ بس جی میرا مولا جو چاہے کر سکتا ہوں، میں کتا کون؟ لے یہ پکڑ یہ 100 کا نوٹ، میں نے گاڑی رکتے کبھی نہیں دیکھی، بس یہ زنجیر کھینچ دے، کسی جگہ اگلا اسٹیشن آنے سے پہلے روک دے، وہ ماریں گے جی مجھے، سپاہٹے ساتھ چلتے ہیں گڈی کے، کچھ نہیں کریں گے، جرمانہ دے دینا، یہ لے جرمانے کے 50 روپے بھی، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے بابا، لوگ ذرا مسخری کرو گے، ہاں ہمارا نام مت لینا، ذرا رونق ہی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے بابا، لوگ ایسا ہی ہوگا، مجھے اشارہ کر دینا، جہاں چاہو گڈی روک دوں گا، پر وہ قید تو نہیں کر دیں گے؟ نہیں سائیں جی، تم اللہ والے آدمی ہو، تمہیں کون قید کرے گا؟ بس 100 تمہارے اور 50 جرمانے کے، فکر ہی نہ کرو بابا جی، روک دوں اب کھینچ دوں؟ وہ اٹھنے لگا۔ ابھی نہیں، جب ہم اشارہ کریں تب۔ ابھی اپنی قسم کا واحد بدماش آدمی تھا، وہ اس بیچارے سائیں کو خواہ مخواہ اس چکر میں پھنسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی اس زنجیر کو کھینچ سکتا تھا، مگر اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس سائیں کو مصیبت میں پھنسا کر وہ خود چپ چاپ اترنے کی فکر میں تھا۔ گاڑی بہاولپور سے کوئی 7-8 میل آگے نکلی تو اس نے اس الجھے ہوئے بالوں والے میلے کچیلے خارش زدہ سائیں کو اشارہ کر دیا کہ وہ زنجیر کھینچ دے۔ سائیں اٹھا اور چور نگاہوں سے تمام بے خبر مسافروں کو دیکھتا ہوا دروازے تک جا پہنچا۔ اب اس کا ہاتھ زنجیر پر پڑ چکا تھا۔ آبی نے مجھے کوہنی ماری اور ہم دونوں اٹھ کر اس بڑے سے 4 کمروں اتنے لمبے ڈبے کو عبور کر کے دوسرے دروازے پر جا ٹھہرے۔ ہماری نظریں سائیں پر جمی تھیں۔ اس نے حق ہو کا نعرہ لگایا اور زنجیر کھینچ دی۔ اب ایکسپریس کی ہوا سرک گئی اور اس کی رفتار ایک دم مدھم پڑنے لگی۔ کچھ ہی دور جا کر گاڑی رک گئی تو ہم تیزی سے اتر کر یوں چلنے لگے جیسے ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ آخری ڈبے کے قریب سے گزر کر ہم نے ریلوے لائن عبور کی اور سامنے اگے سرکنڈے اور کیکر کے جنگل میں جا گھسے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں سے کچھ فاصلے پر پختہ سڑک گزرتی ہے۔ میں آبی کو اپنے ساتھ لے کر دوڑتا ہوا تیزی سے ادھر چل نکلا۔ تیرے ساتھ پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہونا پڑے گا جلانی، تو بہت گندی قسمت لکھوا کر لایا ہے۔ میری ماں بھی یہی کہا کرتی تھی، پتہ نہیں وہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ مجھے اپنے دل پر گونسا سا لگتا محسوس ہوا۔ وہ بد نصیب مجھے کیسی بے سر و سامانی کے عالم میں یاد آئی تھی۔ تو اس کے لیے کوئی رقم شکم بھی چھوڑ آیا تھا کہ نہیں؟ ہاں لمبے ہی پیسے دے آیا تھا میں اسے، پر یار اس پھاڈی نے تیری ماں کو رقم کہاں پہنچائی ہوگی؟ مجھے بھی شک ہی ہے۔ میں لاہور پہنچ کر سب سے پہلے ماں سے ملوں گا، وہ تو میرا فاتحہ پڑھ بیٹھی ہوگی۔ اچانک ہمیں گاڑی کی لمبی ہولناک سیٹی سنائی دی۔ ڈرائیور نے اس سائیں سے نپٹ کر گاڑی چلا دی تھی اور کسی کو ہمارے تعاقب میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔
کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہ ہوگی کہ گاڑی کس نے کس مقصد سے رکوائی تھی۔ جب ہم پختہ سڑک پر پہنچے تو تھکن سے دونوں نڈال ہو رہے تھے۔ پیاس نے جان الگ سیک میں ڈال رکھی تھی۔ صحرا کا سورج بھی شاید سوا نیزے پر آ ٹھہرا تھا۔ ہم دونوں کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ سڑک پر کھڑے ہوئے ابھی ہمیں 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک بس ہمیں رحیم یار خان کے لیے مل گئی اور ہم اس میں سوار ہو کر آگے چل دیے۔ ہمیں جو نشست ملی اس کے دائیں ہاتھ کی نشستوں پر 3 برقع پوش خواتین بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پانی ایک سراہی میں بھر کر آگے رکھا تھا۔ سراہی پر دھرا شیشے کا گلاس ہمارے صبر کا امتحان لینے لگا۔ آبی سے نہ رہا گیا۔ ایک خاتون کے ہاتھ میں کھجور کا پنکھا دیکھ کر بولا، باجی ذرا یہ پنکھا ہمیں دے دیں، ہم تو ہاف بوائل ہو گئے ہیں اس دھوپ میں۔ اس خاتون نے ہمیں یوں پسینے میں نہائے ہوئے دیکھا تو عذرائے ہمدردی وہ پنکھا فوراً ہی آبی کو تھما دیا اور وہ تیزی سے اپنا گریبان کھول کر پنکھا جلنے لگا۔ بڑی ہی دارالفرقانی زبان میں بولا، جزاک اللہ بی بی، جزاک اللہ، مرحبا۔ میدان جنگ میں زخمی مجاہدوں کو پانی پلانے سے کہیں زیادہ ثواب بارک تعالی آپ کو اس پنکھے کے لیے دے گا جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ تینوں خواتین برقعوں میں چوڑیاں توڑنے لگیں۔ وہ کھنک کھنک ہنس رہی تھی۔ میں نے اس کی پسلی میں کوہنی ماری، ابے تو خاموش نہیں رہ سکتا، زبان بند رکھ اپنی۔ کئی مسافر بھی سر گھما گھما کر ہمیں دیکھنے لگے تھے۔ ہمارے تمتماتے چہروں پر پسینے کی لکیریں خود بولتی تھیں کہ ہمیں پنکھے کی ضرورت ہے، مگر یوں مولوی قدرت اللہ ہزاروی بننے سے فائدہ ہی کیا تھا؟ اس نے خواہ مخواہ لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا۔ یار کبھی مجھے آزادی سے بھی بات کر لینے دیا کر، تیرا یہ سنسر ایک دم واہیات ہے۔ پھر ذرا بلند آواز میں بولا، بہن جی اگر ہمیں پانی پلا دیں تو پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے، آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔